السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیچھے والے چیپٹر میں نے پڑھایا تھا اسم اور اسم کی اقسام۔ اسم کی اقسام دو ہی تھی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسم کی شاہیں اور نکلیں گی، لیکن آپ کو آگے جا کے ان تمام شاہوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جیسے کہ اب بیان کی جائے تو اسم معرفہ ہے۔ معرفہ ظاہر کرتا ہے کسی بھی خاص نام کو، جس کی خاص کوئی پہچان ہے، اس کو ہم نام ظاہر کرتے ہیں اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت میں آپ اسم معرفہ کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کے درجۂ اقسام ہے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ یہ چار اسم معرفہ کی اقسام ہیں۔ یہ کسی بھی عام دوسرے اسم وغیرہ کی اقسام نہیں ہے، بلکہ اسم معرفہ کی اقسام ہے۔ اس میں علم کی بات کریں تو وہ اسم جو کسی خاص، جس طرح کے معرفہ ہے نا معرفہ، اسی طرح علم بھی ہے۔ میرے مطابق اگر کسی بھی خاص نیم کی بات کرنی ہے تو اس میں علم ہو سکتا ہے، اسم معرفہ۔ تو وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، اس میں علم کہلاتا ہے۔ مثلاً قائد اعظم، درجہ علم فیصل مجید۔ اگر آپ دیکھو تو قائد اعظم کا ایک پراپر مقام ہے، درجہ علم ہمیں پتہ ہے کہ مکمل طور پہ اس کا ایک ہے، اور فیصل مجید مطلب یعنی وہ مجید جس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ تو وہ جانے پہچانے نام جو کہ کسی بھی شخص کے ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں یا کسی بھی چیز کے ہوں، اس کو نام دیتے ہیں اس میں علم کا۔ دوسرے کی طرف ہے تو اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر جب بھی ہے آپ نے ایک ہی بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ اسم ضمیر جو ہے یہ نام کی بجائے جو کلمہ استعمال کیا جائے۔ میں اس کی ایک آسان اگزامپل اگر دوں تو میں کہتی ہوں، جیسے کہ قائد اعظم کا مضمون لکھ رہے ہیں، تو قائد اعظم کا مضمون لکھنے کے بعد وہ یہ اس انہوں نے یہ، تو یہ جو استعمال ہوگا نا وہ اس انہوں نے، وہ سارے کا سارا کس میں آئے گا، اس میں ضمیر میں۔ تو وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ، تم، ہم، اسے، اس نے، آپ، ان میں، ہمارا، ہم، ان کا، تمہارا وغیرہ، اس سارے کا سارا اس میں ضمیر ہے، اور یہ استعمال ہو رہا ہے اسم کی جگہ۔ آگے اس کی چھوٹی سی ایکسرسائز دی ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ رضا 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ بہت فرما بردار طالب علم ہے۔ اندھے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو اگزامپل بیان کی گئی ہے اس میں ضمیر کی ہے، پہلے والا پارٹ اسم ہے، اس میں علم ہے۔ رضا 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، رضا اس کے اندر کیا ہے، اس میں علم، اور وہ بہت فرما بردار طالب علم میں کیا ہے، اس میں ضمیر۔ فاطمہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھتی ہے، اس میں علم۔ وہ ہر روز سیر کو جاتی ہے، وہ اس میں ضمیر۔ پاکستان ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، ہاکی مکمل طور پہ نام ہے، اس لیے اس میں علم، اور اس کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، تو اس کی جو ہوگا 11 کھلاڑی کے علاوہ جو اس کی ہوگا وہ کیا ہوگا، اس میں ضمیر۔ ابو ایک بار پڑھیں گے ہی نہیں، بار پڑھنے کی عادت ہے۔ ابو پراپر نیم ہے، تو ابو ہوا اس میں ضمیر، اور انہیں ان کی جگہ استعمال کیا گیا، وہ ہے اس میں علم۔ اس میں علم اور اس میں ضمیر۔ ابو اس میں علم ہے اور علم ہے، اور انہیں اس میں ضمیر ہے۔ میں اور میری بہن ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میں اور میری بہن، میں اور جو میری بہن ہے وہ مکمل طور پہ اس میں علم ہے، اور ہم یعنی میں اور میری بہن کی بات کریں اگر تو ہم، تو وہ ہوا اس میں ضمیر۔ اسم اشارہ کی طرف آئے تو اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے دور یا نزدیک کی طرف، جگہ یا ہو یا چیز ہو، اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو ہم نام دیتے ہیں اس میں اشارہ کا۔ مثلاً اگر ہم کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ہمیشہ نام دیں گے اس میں اشارہ کا، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا نا، ہمیشہ کوئی دور کی ہے یا نزدیک کی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ایک چیز بتاتی ہوں کہ بچوں جب بھی تم لوگوں نے دیکھنا ہے اشارہ اس میں آئے گا، اس میں اشارہ تم لوگ کے مائنڈ میں آئے گا، تم لوگ کے مائنڈ میں دو چیزیں آنی چاہیے، دیٹ شوڈ بی اس میں علم، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کی بات کریں تو اسم اشارہ قریب وہ اسم ہے جس میں کسی بھی اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ جو اسم ہو وہ بالکل قریب ہو، اور اسم اشارہ بعید وہ ہے جس میں کسی بھی اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اشارہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن وہ اس میں بعید ہو، مثلاً یہ، وہ، اس، وہاں، یہاں وغیرہ۔ اللہ حافظ۔